إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حمد و ثنا رب تعالیٰ کے لیے، درود و سلام اس ہستی اقدس پر جن کو رب تعالیٰ نے امت کے لیے بہترین نمونے کے طور پر پیش کیا. سیرت النبی اس کا ایک پہلو ہے حب رسول. حب رسول دین اسلام میں اس کی حیثیت اس طرح ہے جس طرح ایک جسم کے اندر ایک روح کی ہوتی ہے. جسم کے اندر روح نہیں ہے تو جسم مردہ ہے. حب رسول نہیں ہے تو دین کی ساخت اور اس کی بنیاد وہ کھوکھلی بنیاد ہے. اور آپ سے محبت کا انداز کس قدر ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ومن والده وولده والناس أجمعين. کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور دنیا جہان کی جتنی بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان بستے ہیں اس دنیا میں، میں ان سب سے اس بندے کو عزیز نہ ہو جاؤں.
اس حب رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے حب رسول کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں میں مختلف طریقے رائج ہیں، اور ان طریقوں میں ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کو دن کو منانا، جس پر اس دن کو منانے کے لیے مختلف دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی سیدنا انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بزرگ ایک جگہ سے گزرتے ہیں، انصار کی ایک جماعت ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے انصار کی اس جماعت سے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر رہے تھے جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے نبی علیہ السلام کی مرض الوفات کا واقعہ ہے۔ مطلب نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں موجود ہیں، بیماری کی شدت جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، آپ کی بڑھتی ہوئی بیماری کو لگتا یوں ہے کہ نبی علیہ السلام اب ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا، آپ کی مجلس میں بیٹھنا، آپ کی گفتگو کو سننا، آپ کا دیدار کرنا، وہ اس بات کو یاد کر کر رو رہے۔ میرے بھائیوں، اس عمل کی بنیاد بنا کر یہ جو انصار کے لوگ بیٹھے رو رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی مجالس کو، آپ کی یاد کو یاد کرتے ہوئے رو رہے ہیں، اس عمل کی بنیاد بنا کر محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو یاد کر کر رو رہے ہیں۔ بس اس عمل کی بنیاد پر لوگ محفل میلاد کو اس کا انعقاد کرتے ہیں، اور اسی حدیث کی بنیاد پر ایک جماعت دوسری بھی ہے جنہوں نے اس عمل کو مجلس منانے کا جواز نکالا کہ صحابہ میں جو مجلس لگی ہوئی تھی، وہ جو مجالس انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی، لہٰذا اس حدیث سے اہل سنت والجماعت کی کتب حدیث میں سے مجلس منانے کا، مجلس کا انعقاد کرنے کا جواز نکلتا ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کو جب مکمل پڑھیں گے بات واضح ہو جائے گی کہ اس میں نہ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا ذکر اور نہ ہی مجلس کا انعقاد کرنے کا ذکر ہے، بلکہ یہ دونوں بزرگ، کون دونوں بزرگ؟ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بزرگ جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، جا کر خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، انصار کی ایک جماعت ایک مجلس میں بیٹھے آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا 7 کنووں کا پانی لایا جائے، میرے اوپر اونڈیلا جائے۔ 7 کنووں کا پانی لایا گیا، آپ کے اوپر اونڈیلا گیا۔ آپ کو جب افاقہ ہوا آپ اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سر مبارک کے اوپر کپڑے کی ایک پٹی بندھی ہوئی ہے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، آپ منبر پر تشریف لاتے ہیں۔ راوی کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب ممبر پر تشریف لائے، اس کے بعد ہم نے نبی علیہ السلام پر ممبر پر تشریف لاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ آپ کا ممبر پر بیٹھنا آخری ممبر پر بیٹھنا تھا. اور لوگوں کو ایک جامعہ خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی. ان واعظ و نصیحتوں میں ایک جو نصیحت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ کیا تھا؟ وہ انصار کے بارے میں فرمائی تھی کہ یہ انصار کے لوگ یہ میرے جسم و جان ہیں، یہ میرے جسم و جان ہیں. انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، لیکن اس کا بدلہ جو انہیں ملنا چاہیے تھا وہ ملنا ابھی باقی ہے. اس لیے تم لوگ ان لوگوں کی نیک لوگ جو انصار میں سے نیک لوگ ہیں ان کی نیکیوں کی قدر کرنا، اور جو ان کے خطا کار ہیں ان کی خطا کاروں سے درگزر کرنا. میرے بھائیوں، اس حدیث میں انصار کے مقام، ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے. ان کی کون سی ایسی ذمہ داریاں تھیں جو انہوں نے پورا کی؟ سورۃ حشر پڑھ کے دیکھیے جس میں رب تعالیٰ نے انصار کی ان ذمہ داریوں کو بتایا ہے کہ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے کون سی ذمہ داریاں پوری. جو بھی شخص اسلام قبول کر کے مدینہ تشریف لاتا، ہجرت کر کے آتے، یہ انصار کے لوگ ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے، ان کو ویلکم کرتے، ان سے اظہار محبت کرتے، ان سے نفرت نہ کرتے. میرے بھائیوں، جو بھی لوگ ہجرت کر کے آتے، نبی علیہ السلام ان کو اگر کچھ عطا کر دیتے تو یہ انصار کے یہ وہ لوگ تھے جن کو دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں آتی تھی، بلکہ کیا جو ہجرت کر کے آتے ان کو اپنے اوپر فوقیت دیتے. اپنے آپ کو چاہے کتنی بھی اشد ضرورت ہوتی کسی چیز کی، اس کے باوجود وہ ہجرت کر کے آنے والوں کو وہ اپنے اوپر فوقیت دیتے تھے. کیا فرمایا رب تعالیٰ نے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. میرے بھائیوں، جو حدیث بیان کی گئی کہ جس میں انصار کے لوگ مجلس میں بیٹھے رو رہے ہیں، اس حدیث میں محفل میلاد کا جواز نکالنا ثابت نہیں ہے. اس میں تو نبی علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ ہے، آپ کی وفات کے اشارے ہیں. اس میں انصار کے مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے، اور میرے بھائیوں ان کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے. جس چیز کا تذکرہ اس حدیث میں ملتا ہے جو ثابت ہے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی وفات ہے. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اس میں ثابت ہے نبی علیہ السلام کی وفات کا اس میں تذکرہ ہے، لیکن لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس پر یہ تو وفات تو الگ بات ہے، اس پر بحث و تکرار کیا جاتا ہے، اور جو چیز اس میں ثابت نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میلاد النبی کو. دوسری احادیث، دوسری دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ کیا پیش کیا جاتا ہے کہ ابو لہب نبی علیہ السلام کی پیدائش پر اپنی ایک لونڈی جس کا نام فوبیا تھا، اس کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اس کو آزاد کیا. اس کے مرنے کے بعد اس کے خاندان میں سے یہ کسی کو خواب میں ملتا ہے، مل کر حال حوال گفتگو ہوتی ہے، کیا حال ہے، کیا بنا تمہارا؟ یہ ابو لہب کیا کہتا ہے؟ برا حال ہے، برا حال ہے، لیکن پیر کے دن مجھے جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس عمل کی وجہ سے میرے ہاتھ کی ایک انگلی سے مجھے کچھ پینے کو مل جاتا ہے، ایک دن سے مجھے کچھ افاقہ ملتا ہے. اس بات کو بنیاد بنا کر میرے بھائیوں میلاد النبی منانے کا انعقاد کیا جاتا ہے، دلیل نکالی جاتی ہے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کافر کو فائدہ مل سکتا ہے تو مسلمان درجہ اولا ہے، اس کو بھی فائدہ ضرور ملے گا. پہلی بات، خواب کسی کا بھی ہو،
مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو، اگر شریعت کے حوالے سے کوئی خواب ہے تو اس کو شریعت کے سامنے پیش کیا جائے گا، ماں سوائے انبیاء کرام کے۔ انبیاء کرام کے خواب وہ حقیقت ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہیں، لیکن امت میں سے اگر کسی کو خواب آتا ہے وہ میرے بھائیوں دلیل نہیں بن سکتا دین کے اندر، اس خواب کو شریعت کے سامنے پیش کیا جائے گا، شریعت اس کی موافقت کرے گی اس کو لیا جائے گا، شریعت اس کی موافقت نہیں کرے گی اس خواب کو رد کر دیا جائے گا۔ دوسری بات وہ یہ کہ یہ خواب کس کو آیا؟ ایک کافر کو آیا۔ خواب میں ملنے والا کون؟ وہ بھی کافر، حال حوال پوچھنے والے دونوں کافر، دونوں کافروں کی باتوں کو لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ایمانی غیرت کہاں چلے گی کہ ہم کافروں کے خوابوں کو دلیل بنا کر اپنے دین کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میلاد النبی منانے کا میرے بھائیوں جواز نکالا جاتا ہے، اور خالی جواز ہی نہیں نکالا جاتا، اس دن کو منانے کے لیے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو منانے کے لیے کیا کیا خرافات کیے جاتے ہیں۔ ہر علاقے میں مختلف قسم کی خرافات کیے جاتے ہیں۔ میلاد النبی منانا اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اس بات کو بتا کر جاتے امت کو، صحابہ کا عمل ہوتا، سلف صالحین کے اس پر عمل ہوتا، وہ اس پر میرے بھائیوں باب لکھتے، جیسے سلف صالحین نے نمازوں کے اوپر باب لکھے، روزے کے اوپر باب لکھے، صدقات کے اوپر باب لکھے، میلاد النبی کے اوپر بھی باب وہ لکھتے۔ اللہ اکبر۔ میلاد النبی منانا کسی بھی صحیح حدیث میں میرے بھائیوں ثابت نہیں ہے، یہ ایک بدعت کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور ہر بدعت کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو کہ آپ کا مأمور تھا کہ آپ ہر خطبے کے اندر اس بات کو دہراتے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے طریقہ جو بیان کیا کہ آپ کی پیدائش کے دن کو منانا، ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جس کی میں نے 2 دلیلیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور تیسری دلیل وہ کیا پیش کی جاتی ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا پیر کے دن کے حوالے سے، تو آپ نے کیا کہا؟ یہ پیر کا وہ دن ہے کہ جس دن میری پیدائش ہوئی، اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور میرے بھائیوں، اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث کو جوڑ کر اپنا مقصد نکالا جاتا ہے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پیر کا دن اور جمعرات کا دن یہ وہ 2 دن ہیں کہ جس دن بندوں کے اعمال جو ہیں اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں اس کیفیت، اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ 2 حدیثوں کو جمع کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی، نبی علیہ السلام نے پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنے دن کو منایا۔ اللہ اکبر۔ پہلی حدیث
جس میں آپ نے اپنی پیدائش کا ذکر کیا ہے میرے بھائیوں. پہلی حدیث اس میں آپ نے اپنی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ پیر کا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا. اس حدیث میں خوشی منانے کا ذکر نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں اعمال پیش ہونے کا ذکر ہے جس پر آپ نے اللہ رب العزت کے محبوب ترین عمل کو اختیار کرنے کو پسند کیا کہ لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. لہذا محبوب ترین عمل کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں روزہ رکھنا. اور نبی علیہ السلام ہر جو ایسا عمل جو اللہ کو محبوب ہوتا تھا نبی علیہ السلام اس کو اختیار کرتے. اور یہ اتنا بڑا عمل ہے اللہ کے لیے روزہ رکھنا. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے روزہ رکھا اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت اس کو دور کر دیا جاتا ہے. جس شخص نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا. دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کے باوجود بھی میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو منانا ثابت نہیں ہوتا. اور اگر میرے بھائیوں اگر استدلال کر بھی لیا جائے مان بھی لیا جائے کہ پیر کے دن نبی علیہ السلام نے اپنے اس دن کو سیلیبریٹ کیا دن کو منایا تو میرے بھائیوں یہ ہفتے میں ایک دن مہینے میں 4 دن اور سال میں 48 مرتبہ آتا ہے. عمل کیجیے اس طرح. لیکن سال میں ایک بار نبی علیہ السلام کی پیدائش کو دن کو منانا اس کو سیلیبریٹ کرنا میرے بھائیوں یہ بدعت ہے. عمل کی قبولیت کے لیے 3 نکات ہیں 3 چیزیں ہیں 3 باتیں شرائط کے ساتھ ہیں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی بات کہ بندہ اللہ پر اس کے نبی پر ایمان لانے والا ہو یعنی مسلمان ہو. عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط. دوسری شرط وہ کیا ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے اخلاص کے ساتھ کیا جائے اس کے اندر ریاکاری نہ ہو. آج جو میلاد منائے جاتے ہیں اس کے اندر ریاکاری چھوڑ کر میرے بھائیوں اس کے اندر وہ خرافات ہیں جو دین کے اندر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی طرح میرے بھائیوں عمل کی قبولیت کے لیے جو تیسری شرط ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہے وہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کے وہ جو بھی عمل کرنا ہے اس پر نبی علیہ السلام کی تصدیق اس پر مہر ہونی چاہیے. اگر آپ کی مہر نہیں ہے آپ کی اس پر تصدیق نہیں ہے تو میرے بھائیو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اس عمل کو رد اس کو رد کر دیا جائے گا جس پر نبی علیہ السلام کی مہر نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی وجہ کیوں رد کیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے یہ آپ کو مقام دیا ہے کہ آپ بہترین نمونہ ہے دین اسلام کے لیے. بہترین نمونہ اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے. اور بہترین نمونے میں جو آپ نے ثابت شدہ چیز ہے اس کو اختیار کیجئے، جو ثابت نہیں ہے اس کو اس کو رد کر دیا جائے گا. لیکن آج میلاد النبی کے نام پر میرے بھائیوں کیا کچھ ہو رہا. کہیں گھوڑا نکالا جاتا ہے اور کہیں اونٹنی نکالی جاتی ہے. کہیں بازاروں میں جھنڈیاں تو کہیں مساجد کے اندر چراغاں کیے جاتے ہیں. کہیں محفل نعت کے نام پر میوزک کے ساتھ رقص کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں. میرے بھائیوں اگر تو یہ سارے کام دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں تو یہ ایک بدعت ہے، کیونکہ یہ سارے کام نبی علیہ السلام کی سیرت سے میرے بھائیوں ثابت نہیں، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے. اور اگر یہ دین سمجھ کر نہیں کیے جاتے تو پھر بھی میرے بھائیوں یہ اسراف ہے جس کی شریعت اسلامیہ ہمیں اجازت نہیں دیتی. میلاد النبی منانا یہ ایک ایسا عمل ہے میرے بھائیوں جس کی سند دین کے اندر نہیں ہے. اور اس عمل کو نہ کرنے والوں کے بارے میں بے دھڑک ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے. وہ کیا جملہ؟ کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. میرے بھائیوں بڑی تلخ یہ بات ہے، تکلیف دہ یہ بات ہے کہ کسی مسلمان کو ابلیس کے ساتھ کھڑا کر دینا. ایک مسلمان کی
حرمت، اس کا تقدس کتنا ہے رب تعالیٰ کے ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ سے ایک مسلمان کا تقدس، اس کی حرمت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ایک مسلمان کو ابلیس کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی مسئلے پر اختلاف ہو جائے، اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف اگر ہو جائے تو میرے بھائی وہاں پہ دلیل کو پیش کیجیے، جو سلف صالحین کا طریقہ ہے، دلیل پیش کیجیے۔ دلیل آپ کی ثابت ہو جائے اس پر عمل کیجیے، دلیل ثابت نہ ہو جائے اس کو ترک کر دیجیے۔ فتوے بازی سے میرے بھائیوں باز رہیں۔ ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کو انتباہ ہے، اس ایسے لوگوں کے بارے میں میرے بھائیوں ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ فتوے بازی سے باز آئیں۔ کسی مسلمان کو ابلیس کے ساتھ کھڑا کر دینا بہت تلخ یہ بات ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلح ذات بینہم والف بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم آکنا الہم الجہاد، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔